औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ वतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। सूरत निसा ख़त्म हुई है, छठा सिपारा है, सूरत माइदा में शुरू कर रही हूँ। और इसमें जानवरों का भी बयान है, इसमें बनी इसराइल की नाफरमानियाँ भी हैं, इसमें वो जो हम पे हलाल है और जो हम पे हराम है, और इसमें वज़ू का भी बयान है, और इसमें औरतों के हकूक़ का भी बयान है। इंशाल्लाह इन सफ़र में हम जारी रखेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे इंशाल्लाह ताला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल उक़ूद, ए लोगो अगर तुम ईमान लाए हो तो पूरे करो अपने वादे पूरे करो। ये वादे नहीं कि किसी मर्द के साथ वादा किया कि मैं तुम्हें मिलूंगी और तुम्हें ख़त लिखूंगी और तुम्हें ये टेलीफोन करूंगी और मैसेज करूंगी, ये नहीं, ये वादे नहीं। इस्लाम के मुताबिक वादे कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी या मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा या तुम्हारी देखभाल करूँगा या तुम्हारे में मसाइल हल करूँगा या तुम्हें मैं कुछ दे दूँगा, कुछ वादा किया कि तुम्हें मैं पैसे दूँगा या तुम्हारे साथ मदद करूँगा। इस किस्म की नेकी के काम में आगे आ रहा है कि नेकी के कामों में वादे करो, वो वादे पूरे करो कि जिसके साथ, क्योंकि वो इंसान इंतज़ार में होता है कि फ़लानी और फ़लाना आएगा, मुझे कुछ मदद पैसों की करेगा या माली मदद करेगा या जिस्मानी मदद करेगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा या मेरे इलाज करेगा। तो ये वादे पूरे करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला, हलाल किए तुम पर चौपाए, इल्ला मा युतला, जो मगर जो पढ़े जाते हैं तुम पर। यानी ये कुरान में जो तुम्हें बताए गए हैं, ये इंशाल्लाह सूरत इनाम में भी इंशाल्लाह आएंगे, ये जानवरों का वाक़या वहाँ भी आएगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने हलाल किए तुम पर चौपाए, यानी चार पायों वाले, इल्ला मा युतला, मगर वो जो पढ़े जाते हैं तुम पर। यानी चौपाई में तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, और इस किस्म के मुर्दार जानवर हैं। तो वो मगर तुमको जो पढ़े जाए तुम पर, यानी जो तुम्हें बताए जाते हैं कुरान में, गैर मुहल्ल स्वेद, सिवाय वो उस शिकार के कि तुम हराम में हो। यानी हराम में जब तुमने मक्के के लिए हराम बांध दिया है या हज के लिए या उम्र के लिए, तो फिर हलाल जानवर का भी शिकार तुम नहीं कर सकते। मसलन हिरनी हलाल है, उसका भी शिकार नहीं कर सकते इस किस्म के। और वो जो ये दरियाई वो है वो हलाल है, मगर दरियाई में वो जो है मछलियाँ हलाल है, वो जो यानी जो परिंदे हैं जो उस पर बैठते हैं वो हलाल नहीं है। तो तुम हराम में आ चुकी हो, हराम बांध दिया है, तो फिर तुम पर कोई शिकार करना जायज़ नहीं है। हाँ, तुम बेरी जहाज में जा रहे हो तो वो जो ज़मीनी यानी समुद्री जानवर है उसमें मछली तुम पर हलाल है, और वो उसका शिकार करके तुम पका के खुद भी खा सकते हो, मुसाफिरों को खिला सकते हो। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला फैसला करता है वो जो चाहता है। अल्लाह ताला वही हुक्म करता है, वही फैसला करता है जो वो चाहता है, जो करता है। यह अल्लाह ताला का अपना फरमान है कि वो ज़मीनी परिंदे या जानवर वो हराम कर दिए हराम में, और दरियाई मछलियाँ हलाल कर दी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो तुम ईमान लाए हो, ला तुहिल्लु शआइरल्लाहि, नहीं हलाल तुम पर निशानियाँ अल्लाह की। निशानियाँ अल्लाह की जो भी हैं, यानी महीने हैं यानी दिन है कोई, तो वो तुम पर हलाल नहीं है। वो निशानियाँ अल्लाह की, यानी जो दिनों में यानी तुम कुर्बानी बेवक़्त नहीं कर सकते हो, जो ईद उल अज़हा की कुर्बानी नहीं कर सकते हो,
اور یہ بابوں کے پر زیارتوں کے اوپر تم یہ چڑھاوے نہیں چڑھا سکتے ہو، یہ حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور مکہ میں جو چیز تمہیں مل جائے مدینہ میں مل جائے تو وہ بھی تمہارے اوپر حلال نہیں ہے، اور مدینہ منورہ کی جو حرمت ہے وہ بھی تم پر اس کی بے حرمتی نہیں کرو گے، اس میں گند نہیں پھیلاؤ گے، اس میں کوئی غلط کام نہیں کرو گے کہ وہ مکے کی حرمت کے مطابق ہے اور مکے کی حرمت خراب ہوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کہتے ہیں کہ تم ایمان لائے ہو تو نہیں حلال تم پر نشانی اللہ کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ وہ مہینے جو حرمت والے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، رجب، ذوالقعدہ، محرم، اور ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے آگے پیچھے، اور رجب، یہ حلال نہیں ہے، ان پہ تم جنگ کرو یا اس میں تم وہ کرو، لوگوں کے اوپر زیادتی کرو۔ ولل ہدیہ، اور نہ ہدی جو کہ مکے کی قربانی کے لیے لے جائی جا رہی، اسے ہدی کہتے ہیں، ہدی وہ بھی حلال نہیں ہے کہ کوئی لے جا رہا ہے اور تم اسے چرا لو، یا اس کو دشمنی کی وجہ سے اس کی ٹانگ یا اس کا ناک یا کان کاٹ لو اور کہو کہ اس کی قربانی خراب ہو جائے، یہ حلال نہیں ہے۔ یہ تم نہ چرانے کی تمہیں اس کے وہ تمہارے پر حرام ہے یہ۔ ولل قلائدہ، وہ جو مکے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں قربانی کے لیے حج کے موقع پر، ولا آمین البیت الحرام، اور وہ امن والے گھر، حرمت والے گھر کے لیے وہ لے جائے جا رہے ہیں، وہ تم پر حرام ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان پر زیادتی نہ کرو، وہ جانور تم چراؤ بھی نہ اور ان کو زخمی بھی نہیں کرو۔ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور ڈھونڈو فضل اپنے رب کا اور اس کی رضامندی، ڈھونڈو اپنے رب کا فضل ڈھونڈو، ہر ٹائم اللہ کا فضل چاہو، اپنے اللہ کے فضل کی دعا کرو اپنے رب سے، ورضواناً، اور اس کی رضامندی ڈھونڈو ہر ٹائم۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، بس جس وقت تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، پھر شکار کرو۔ حلال مطلب احرام اتار لیا، عمرہ کر لیا، بال کاٹ لیے، سب کچھ کر لیا، پھر تم شکار کرو جو بھی تم کرتے ہو، چونکہ اس وقت مکے میں شکار تھے تو شکار لوگ کرتے تھے، تو آج کل تو آبادی ہے، مگر پھر بھی اگر تم کہیں جانا چاہو اور کوئی نزدیک جو جگہ ہیں وہاں کوئی شکار ہو تو تم احرام اتار کر، عمرہ کر کے، بال کاٹ کے اور احرام اتار کے پھر جاؤ تم شکار کرو، پھر وہ تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور باعث نہ کرے تم کو دشمنی قوم کی کہ تم کو روک دیں مسجد الحرام سے، ان تعتدوا، اور زیادتی کریں تم کر۔ پکار نہیں ہے، یعنی صلح حدیبیہ میں جب مسلمان گئے تھے مکے میں تو اس واقعہ کی بھی ذکر ہے، اور ویسے بھی اگر مسلمان کوئی راستے میں جا رہا ہے، عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو مکے سے نہیں روکنا چاہیے، مکے مدینہ سے ان کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو کوئی تکلیف، یعنی اس سے چوری کر لی، اس کو زخمی کر دیا یا اس کو مار دیا تو یہ زیادتی ہے، یہ مسجد الحرام سے روکنا، یہ دشمنی ہے، یہ دشمنی تم باعث نہ کرے دشمنی قوم کی کہ وہ تم اس سے ڈرتے ہو اور تم اس راستے پہ نہیں جاتے ہو، تم جاؤ، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، تم جو زیادتی کریں گے تم پر تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکیوں میں اور پرہیزگاری میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی میں۔ تعاون کرو یعنی ایک دوسرے سے مدد کرو نیکیوں کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اسلام کے کاموں میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے کام ہیں اس میں مدد کرو لوگوں کی جو کہ اندر جیل میں ہیں یا ان کے بچے باہر ہیں تو ان کو جیل سے نکالنے میں اس کی مدد کرو، اس کے وکیل پکڑو، اس کے ساتھ وہ کرو، اس کے بچوں کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ اس کے بیوی کے اوپر یا اس کے شوہر کے اوپر نظر رکھ کے اور کہو کہ یہ
بس ختم ہو جائے، میں اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لی جائے، بات یہ نہیں ہے، اس سے تعاون نہیں کرو، نیکیوں میں تعاون کرو، نیکیاں بڑھاؤ، نیکیاں زیادہ کرو اور پرہیزگاری کرو، اور مت تعاون کرو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مت تعاون کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ اگر ایک بندہ ایک اپنے چچا زاد بھائی پر، ماموں زاد بھائی پر یا چاچو ماموں پر زیادتی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ مدد کرتے ہو کہ ہاں تمہارا دوست ہے، یہ تعاون نہیں کرو، یہ تعاون نہیں کرو۔ کسی کو زیادتی یا کسی کی بیٹی بہو اٹھانے میں یا کسی کی بہو بیٹی کو بہتان لگانے میں تم مدد کرتے ہو کہ ہاں تم یہ بات کرو میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، یہ نہ کرو، یہ زیادتی ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یاد رکھو یہ باتیں چھوڑ دو، نیکی میں تعاون کرو، پرہیزگاری کرو اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو، مدد تعاون مرکز مطلب ہے مدد، مت مدد کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔